جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے کیسر بھائی؟ جی اللہ کا شکر سر، اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، آپ تو سنائیے۔ آپ ماشاءاللہ موجود ہیں اور اپنا امریکہ میں سے ہماری سسٹر ہیں وہ ہیں۔ داؤد صاحب چلیے ابھی ڈاکٹر بھائی ٹھیک ہے، آپ ان کو کر لیں تو پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، مجھے بتائیے گا پھر۔ جی آ گئے داؤد صاحب جی۔ السلام اچھا جی، علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، آپ یہ ریویژن نہیں کرنی نا، ہم نے نیا سبق پہلے پڑھنا ہے، ریویژن آپ نے کروانی ہے بعد میں، اس لیے کہ میرا تو شروع ہو جائے گا نا، یہاں نماز شروع ہو جائے گی۔ ہاں جی ٹھیک ہو گیا سر، میں نے اس کو وہ سبق بتا دیا۔ ہمارا سبق ہم نے کل پڑھا تھا ہاں آیت جی ہاں نمبر 109 تک پڑھا تھا، 110 سے ہم نے آج شروع کرنا ہے۔ ہاں جی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں پھر۔ جی بالکل سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جناب، انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110 اس سے شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کل کا سبق جو تھا وہ دہرا لیا سب نے؟ جی انشاءاللہ۔ پھر دہرایا تھا انشاءاللہ، تو کیسر بھائی کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ دہرا لیں گے۔ آگے جو آ رہی ہے آیت وہ بڑا آسان ترجمہ ہے، اور وہی یہ ریپرکشن آ رہی ہیں جی، کیا کیا جائے اس کا؟ یہ سلیم چشتی صاحب کی طرف سے آ رہی ہے، ذرا دیکھیے گا سلیم بھائی۔ ذرا انہیں کہیں کہ جی بھئی ورنہ انہوں نے میوٹ کر دیا۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ تو ہم پڑھتے ہیں جی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ترجمہ اس کا آپ کو آتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یہ قدمو جو ہے یہ بھی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، آگے بھیجنا، اور اس سے مضارع ہے تقدموا لانفسکم من خیر، بلکہ من خیر تجدوه عند اللہ۔ تاجدو کے اندر ہماری زبان کا لفظ نہیں ہے، نیا لفظ ہے یہ۔ واجدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے پانا۔ لینا، پکڑ۔ جی اس نے پایا، جی اس نے یہ حاصل کیا، تو اس سے تاجدو مستقبل کا صیغہ ہے مضارع کا، تاجدوہ عند اللہ، ان اللہ بما تعملون بصیر۔ یہ جو سٹرکچر ہے نا یہ بہت دفعہ آئے گا آگے، ان اللہ بما تعملون بصیر۔ تو بصیر کے اندر کون سا لفظ چھپا ہوا ہے؟ بصارت۔ بصارت سے نکلا، ٹھیک ہے، اور بصارت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ یہ جو بصیر دیکھنے والا کون سا، ایک تو ہوتا ہے نا ناظر، اور ایک ہوتا ہے دیکھنے والا، اور ایک ہوتا ہے بصیر کا مطلب ہے کہ بصیرت رکھنے والا، جو مستقبل کے بارے میں بھی جانتا ہو
اور حال کے بارے میں بھی جانتا ہوں۔ تو یہ تھوڑا رکھ کے تو اب ہم پڑھتے ہیں جی واقیم الصلاۃ، امر کا صیغہ ہے جمع کے لیے، تو ڈاکٹر داؤد صاحب ترجمہ کریں گے اس کا، واقیم الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، اور تم نماز قائم کرو، اور آگے بھی پھر انشاءاللہ وآتوا الزکاۃ، وآتوا الزکاۃ، تم آواز آپ کی زکوٰۃ کٹ ادا رہی ہے، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، تو دونوں کا جملہ اگر بن جائے گا تو کیا بنے اور گا؟ تم زکوٰۃ کرو۔ اپنے جی آپ کی آواز نہیں کرو۔ پہنچ رہی، میں داؤد صاحب آپ کی انٹرنیٹ میں کوئی مسئلہ ہے؟ آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے۔ کٹ رہی ہے، کیسر بھائی آپ کرتے ہیں ذرا۔ وَأَقِیمُوا میں الصَّلَاةَ اپنی جگہ چینج کرتا وَآتُوا ہوں۔ الزَّکَاۃَ، اور تم نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ ادا کرو۔ ہاں جی، تو سب مل کے ذرا کہہ دیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا ترجمہ کیا کیا ہم نے؟ اور تم نماز قائم کرو۔ ایک ہی آواز آئی مجھے، باقی کی نہیں آئی ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب تو ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں۔ اچھا، ہاں دوبارہ جی کریں گے تو جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں بعد میں۔ سلیم بھائی آپ دیکھیے کہ آپ کے قریب کوئی چیز ایسی ہے جو کہ یا تو آپ نے کوئی آواز، کوئی جو آپ کی مطلب ڈیوائس ہے اس میں سے آواز بہت زیادہ ہے آپ کی نا، جو اس کا یہ آواز پنکھا کم ہے میرے سر پہ، اس کی وجہ سے تو نہیں ہے، پنکھا کم ہے سر پہ۔ نہیں نہیں نہیں، یہ واضح طور پہ ایسے ہے جیسے کوئی بول رہا ہے اور اس کی آواز آ رہی ہے، یا شاید ہم بول رہے ہیں تو ہماری آواز ہی واپس آ رہی ہے۔ تو وہ دیکھیے ہاں گا جی اگر آپ کا والیوم جو ہے وہ آپ اس کو کم کر لیں تو پھر آسانی ہو جائے گی۔ جی سر، داؤد صاحب بھی تشریف لے آئے، چلیں عبدالرؤف صاحب بھی ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو مل کے اس کو پڑھتے ہیں جی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا ترجمہ ہوگا کہ تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃ اور تم زکوٰۃ ادا کرو، تو کہہ دیں میرے پیچھے ذرا، اور تم نماز قائم کرو اور اور تم تم نماز زکوٰۃ قائم کرو ادا اور کرو۔ تم زکوٰۃ ادا اور اور کرو۔ تم زکوٰۃ ادا کرو، اور آگے اللہ تعالیٰ نماز بڑی اہم قائم چیز بتا رہا ہے، کرو وہ اس لیے کہ اور اس کے اندر زندگی ادا کا کرو۔ مقصد ہے جی، زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو بطور بیج کے استعمال کریں کہ آخرت کے اندر کھیتی کاٹنی ہے ہم نے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ جو کچھ ہم بیجیں گے آگے جا کے کاٹیں گے۔ اللہ نے اس کو کہا کہ وما تقدموا، تقدموا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگے بھیجنا۔ آگے بھیجنا کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے بعد جو کچھ ایک ابدی زندگی ہے اس کے لیے جو چیز بھیجی، جو ہمارے اعمال، تو اس کو کہیں گے تقدموا، تو وما کا ہوگا اور جو کچھ۔ اب ترجمہ کریں جی، وما تقدموا، ترجمہ کیا بنے گا؟ اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے، ہاں، اور جو کچھ تم آگے بھیجتے ہو یہ بھی ٹھیک ہے، آگے بھیجو گے بھی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہم اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں، ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں، ارادے کے اندر، قول کے اندر اور فعل کے اندر، یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور ہم اس کو اگلی زندگی کے لیے بھیج رہے ہیں۔ تو ترجمہ بنے گا اور جو کچھ تم آگے بھیجتے ہو، کس کے لیے؟ لی انفسہم، لی کا ترجمہ کیا ہے؟ لی، لیے لیے جیسے یہ للمتقین تھا، یہ لیے۔ انفس نفس کی جمع ہے، اپنے کم اس کا اپنے لیے، جی جی، اپنے اس کو کہیں گے مرکب
بہرحال اضافی یہ نئی چیز آ جائے گی تو ترجمہ بنے گا کہ جو کچھ تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجتے ہو. تو وما تقدموا لانفسکم کا ترجمہ کہیں جی اس کو. اور جو کچھ جو تم کچھ تم اپنے نفسوں کے لیے آگے لیے بھیجتے ہو آگے بھیجتے ہو آگے بھیجتے ہو من خیرن بھلائی میں سے. من خیرن بھلائی میں بھلائی میں سے بھلائی میں سے. نیکی اگر تم نے کی ہے، خیر کا لفظ بہت وسیع ہے. خیر کا مطلب بھلائی بھی ہے، خیر کا مطلب جو آگے قرآن مجید کے اندر آئے گا وہ مال کے لیے بھی آیا ہے، جو اچھا مال ہے اس کے لیے. تو اب کنڈیشنل سینٹینس ہے، تقریباً بن رہا ہے کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر. تو ترجمہ جی جو کچھ اور جو کچھ تم اپنے اپنے نفسوں کے نفسوں کے لیے لیے آگے بھیجتے ہو بھلائی بھلائی میں سے آگے بھیجتے ہو، ہو ٹھیک ہے، تو بھلائی میں سے کہیں. اب وہ ضائع نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تاجدوہ، اس کا ترجمہ ہم مستقبل میں کریں گے. تاجدوہ، تا کا مطلب کیا ہے؟ تم تم. تو تاجدو اور ہو، تم تم اسے اسے پاؤ پاؤ گے. گے عند اللہ، اللہ کے اللہ کے پاس. پاس. اللہ کے پاس. اللہ کے پاس. یہ جو آواز اصل میں آخری ہے نا، ریپرکشن، دیکھ اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے تو ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ ہے سبق ہمارا پوری زندگی کا مقصد اس آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے میں ہے. اور وہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ عملی طور پر. کیا کہ اگر نماز قائم کرنی ہے تو اس کے اندر بھی نیت یہ ہونی ہے کہ میں اس کو دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا ہوں کہ دنیا والے سمجھیں گے کہ بھی یہ بندہ بڑا پرہیزگار آدمی ہے اور اللہ کے نزدیک ہے، بلکہ انسان نماز قائم کرے گا اس لیے کہ یہ مجھے فائدہ دے گی. دنیا کے اندر تو یہ فائدہ دے گی کہ ایک جماعت بن جائے گی جس نے کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی اقامت دین کے لیے. لیکن ہر بندہ جو نماز پڑھ رہا ہوگا وہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس کو اللہ کی رضا کی خاطر قائم کرے گا. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل سر. اور یہ چیز ہم نے اپنا تجزیہ بھی کرنا ہے کہ کیا ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ نیت کی اور پھر یہ ایک ہی دفعہ بھی نیت کر لیں گے یا نیت کو دہراتے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ مستحضر رہتا ہے انسان کے ذہن میں کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اور دوسرا ہے کہ تم زکوٰۃ دو. یہ دونوں کام اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نیکیوں میں سے چن کے ہمیں بتائے ہیں. یہ دو کام، نماز اور زکوٰۃ. زکوٰۃ. اور پھر کہا کہ بھئی وما تقدموا لانفسکم، ترجمہ کریں میرے ساتھ اور جو جی. تم کچھ بھیجو تم گے اپنے اپنے نفسوں کے لیے نفسوں کے لیے ہاں آگے جی. اب بھیجو گے جو ترجمہ ہے اس کا نہیں کرنا، بھیجتے ہو بھیجتے ہو. جو کچھ تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجتے ہو من خیرن. اسی بھلائی بھلائی میں میں سے. سے. اچھا، ایک تو یہ ہے بھلائی، یہ اس میں نکرہ ہے. تو نکرہ اگر کریں گے تو پھر اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کوئی بھلائی میں سے. بھلائی میں سے. کوئی بھلائی، کسی قسم کی بھلائی. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے ذہن میں اگر کسی بندے کی مدد کا ارادہ بھی آ گیا، نماز پڑھنے کا نیت بھی آ گئی اور آپ نے کہہ دیا کچھ اچھی بات عمل میں کر دی، تو یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھلائی بھی تم نے اپنے نفسوں کے لیے جو آگے بھیجتے ہو تجدوہ عند اللہ. اس کا ترجمہ تم اسے تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے. پاؤ گے. تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے. یہ ہے جی عقیدہ جو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم ہر لمحہ یا اپنے لیے جنت کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اور ہر لمحہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے
انسان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کام یا جنت کے لیے کرتا ہے یا جہنم کے لیے کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ آگے جی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، یہ زبردست بات ہے، وہ یہ کہ جب انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، اگر یہ پتا ہو کہ اوپر کچھ دیکھنے والا ہے، تو مجھے یہ بتائیے وہ اچھا کام کرے گا یا کہ برا کام کرے گا؟ اچھا کرنا چاہیے، جی اچھا کام کرے گا، اچھا ہی کام کرے گا۔ اور اگر کوئی برا کام کر رہا اور اس کو پتا چلے کہ دروازے میں سے مجھے کوئی بچہ دیکھ رہا ہے، جو میں نے آپ کو مثال دی تھی، وہ چوری کرے گا بندہ اندر؟ نہیں رک جائے گا۔ نہیں۔ اب وہ تو بچے کی مثال ہے، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان اللہ، ترجمہ بے شک بے شک اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ، ویری گڈ ڈاکٹر صاحب، بہت امپروومنٹ ہے، بما تعملون، ترجمہ کریں گے ڈاکٹر جو داؤد کچھ صاحب؟ تم کرتے ہو، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، جی، بصیر، جی، بہت زیادہ بہت دیکھنے والا ہے۔ بہت زیادہ دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ میں اگر پوچھوں آپ سے کہ یہ خوب اور بہت زیادہ، یہ کس کا ترجمہ کیا ہم نے؟ یہ بصیر کا سر فعیل کے سر نہیں کیا، لیکن یہ بہت زیادہ مجھے بتائیے کہ وہ بہت زیادہ یہ کس کا بیما ترجمہ کیا؟ سر بیما کا نہیں، اب یہ آپ کو کیسر بھائی بیما بتائیں، کیسر بھائی بتائیے ذرا۔ جی، یہ بصیر جو ہے اس میں علیم، مبالغہ ہے، اور اس جی وزن پہ جو بھی نام آتے ہیں وہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے، تو اس میں ہم مبالغہ جو ہے وہ لازمی استعمال کرتے ہیں، جیسے بہت زیادہ، خوب، سب سے زیادہ، سب سے بہتر، اس طرح سے۔ تو یہ یہ بصیر کا ساتھی جو جو ہے، ہے نا، اس کو یاد رکھیں، یہ عربی زبان جو ہے اس کا بہت بڑا مطلب ایک گر آپ کے ساتھ آ جائے گا۔ پہلا ہی لفظ تھا ہم نے پڑھا تھا نا رحیم، تو وہاں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ رحیم کے وزن پر جتنے بھی الفاظ آئیں گے، عظیم ہے، کریم ہے، بصیر ہے، یہ آئیں گے، تو اس کے ساتھ ہم کہیں گے خوب، بہت زیادہ، انتہائی، اگر اللہ کے بارے میں آئے گا تو یہاں اللہ کے بارے میں آیا، تو بے شک اللہ تعالی خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ یہ آگے پیچھے الفاظ آئیں گے، ان اللہ کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ بے شک بے اللہ شک تعالیٰ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ۔ اب ہماری زبان میں لفظ آئے گا بصیر پہلے، بصیر کا مطلب خوب دیکھنے دیکھنے والا ہے، والا خوب ہے، دیکھنے والا خوب دیکھنے والا ہے، کیا؟ بما جو تعملون، اس چیز کو جو جو تم کچھ عمل کرتے عمل ہو۔ تم کرتے ہو، جی، جو کچھ اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو یا جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ جی جناب، اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب آپ انشاءاللہ اس کا کریں گے، اور پھر میں کہوں گا اپنے باقی ساتھیوں سے بصیر تک جی دہرائیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم نماز قائم کرو اور تم زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، اور جو کچھ تم اپنے نفسوں کے لیے بھلائی میں سے آگے بیچتے ہو، تجدوہ عند اللہ، وہ تم اللہ کے پاس پالو گے۔ ان وہ کی اللہ بجائے بما اسے تم اللہ کے تم پاس اللہ کے پاؤ گے۔ پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی خوب دیکھنے والا ہے جو بھی عمل تم کرتے ہو۔ جی، جو تم عمل کرتے ہو۔ آگے چلیں جی۔ جی جی سر۔ جی اچھا، اس میں اوپر والی آیت کے اندر میں صرف دو چیزیں کہوں گا جو خوبصورتی ہے، کہ دو ہی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، ایک حقوق اللہ ہے اور دوسری کیا ہے؟ حقوق العباد۔ کلی بات، حقوق العباد۔
دونوں چیزیں ہی ہم نے ایک ذات کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنے ہیں. وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. اللہ تعالیٰ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب پہلی جو ہے نا واقعی مصطلحات، اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ میں سے ایک چیز چنی، اور وآت الزکوٰۃ کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، تو یہ حقوق العباد. تو یہ دونوں ہی چیزیں مل کے اسلام، دین اسلام بنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو پورا کرو، اور یہ چھوٹی سی چیز دیکھیں اس کے کے اندر اللہ نے ہمیں کیا کچھ سکھا دیا. اب یہ تو جی اللہ تعالیٰ نے اصول مسلمانوں کو، جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، ان کو بتایا، بلکہ انسان پوروں کو بتایا. آگے پھر بات شروع ہوتی ہے یہود اور نصارہ کی، جو کہ بنی اسرائیل میں سے تھے. ذرا اوپر کیجئے گا جی. ہاں جی. اب یہودیوں کا عقیدہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیا وہ کہتے کیا ہیں، یا انہوں نے کیا کہا، اور حقیقت کیا ہے. اور یہ ہمارے اندر بھی موجود ہے. اس چیز کے اندر اپنی اعمال ہم ضرور دیکھیں. وقالو، ایک تو آیا، یہ ماضی ہے. لن يدخل الجنت، لن کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ لن کہاں آتا ہے، کس زمانے کے لیے آتا ہے؟ مستقبل نفی کا. مستقبل نفی کے لیے. باقی ساتھی ضرور دیکھیں، تھوڑا تھوڑا سنیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں ازبر ہو جائیں گی اور ترجمہ بڑا اچھا ہو جائے گا. اچھا، اگر میں یہاں پوچھوں کہ ماضی کے لیے کون سا صیغہ آئے گا؟ کون؟ اب ہاں، ویری گڈ چشتی صاحب، زندہ باد. لم آ جائے گا ماضی کے لیے. تو لم اور لن، ان دونوں کو یاد رکھنا ہے. لم ماضی نفی کے لیے ہے اور لن مستقبل کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وقالو لن يدخل الجنت الا، الا کا مطلب مگر. مگر. من کانا، جی من کانا، کانا یہاں بطور فعل کے آیا ہے. یہاں فعل ناقص کے طور پر نہیں ہوا، جو ہوا یا جو ہے. ہودن او نصارا، اللہ نے تو ان کا نام رکھا تھا مسلمان. لوگوں نے اپنا نام تبدیل کر لیا، ہم نے بھی اپنے نام تبدیل کیے ہوئے ہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان کوئی بھی متعارف نہیں کرواتا جا کے معاشرے میں. اور یہود بھی ایسے تھے کہ وہ تھے تو مسلمان، اللہ نے کسی جگہ پہ ان کا نام یہود نہیں رکھا، وہاں بھی بنی اسرائیل ہی بتایا ہے. کیا خیال ہے؟ جی. لیکن انہوں نے عقیدہ کیا بنا لیا؟ انہوں نے عقیدہ یہ بنا لیا کہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر جو یہودی یا نصرانی ہوا. ایسے ہی ہے جی. جی. جی سر. یہ انہوں نے کہا، اور اب بھی عقیدہ یہ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی عقیدہ یہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہو گیا وہ ٹھیک، باقی کہاں جی؟ جہنم میں جائیں گے. باقی جہنم میں. لیکن آپ جی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا عقیدہ اس چیز پر ہے کہ اب حضرت جو یہودی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور نصارہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، ان کو وہ منسوخ ہو گئی جو پچھلے پڑھا تھا کہ ما ننسخ من آیت، وہ منسوخ ہو گئی ہیں. اب اس کے بعد جو نبی آیا اس پر ایمان لانا فرض ہے. لیکن اپنے وقت کا جو تھا یہودی، جو اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے، یا نصارہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، اللہ کے ہاں تو وہ مسلم تھے. آگے لفظ آئے گا آگے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ بھی کوئی یہودی یا نصاری کے علاوہ
جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تل کا امانیہم. جی امانیو جمع ہے امنیہ کی. اب میں ڈاکٹر داؤد صاحب سے پوچھوں گا کہ مجھے بتائیں کہ امنیہ کے کیا معنی ہے. ان کی جھوٹی خواہشیں. یاد ہے جھوٹی ایک ہوگا تو جھوٹی خواہش یعنی کہ جو اپنے پاس سے بنا لی ہے. جو اللہ ایک خواہش وہ ہے کہ جو اللہ نے بتا دیا تو انسان کی خواہش ہے کہ جنت ہے. کیوں جی؟ جی اور جنت کے اندر یہ چیزیں ہیں. یہ سچی خواہش ہے انسان کو اس کے. تو یہاں کیا ہے امانیہم ان کی جھوٹی خواہشات. اب یہاں تک پڑھتے ہیں پھر آگے میں پڑھوں. وقالو کا ترجمہ اور وقالو. انہوں نے کہا. اور اب انہوں نے انہوں نے کون ہے انہوں نے؟ اہل یہود. ہاں اور ان یہود نے یہ کہا یا ان بنی اسرائیل زیادہ بہتر رہے گا. ان بنی اسرائیل نے کہا کیا کہا؟ انورٹیڈ کامز میں لن يدخل الجنت. ترجمہ اب آپ کچھ کریں جی انشاءاللہ اللہ ہرگز کرے گا فضل کرے گا. نہ ہوگا کوئی جنت میں. ہرگز جنت میں داخل کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. بریکٹ میں لگا لیتے ہیں ہرگز کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا الا مگر من جو جیسے ہو آتا ہے جی کانا ہوا کا ہوگا ہوا بنا یا جو ہوا کیا ہودن یہودی یہودی. آؤ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کہا. یا نصرانی. اب جملہ بنے گا جی ان بنی اسرائیل نے کہا کوئی بھی ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا الا مگر من جو کانا ہوا ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی. کہیں جی اب ترجمہ کریں. وقالو اور ان بنی اسرائیل نے کہا. اور ان بنی اسرائیل نے کہا لن يدخل الجنت. ہرگز کوئی داخل نہ ہوگا جنت میں. ہرگز کوئی بریکٹ میں رکھ لینا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا الا مگر من کانا جو ہوا جو ہوا ہودن او نصارا یہودی یا نصرانی. یہودی یا نصرانی. اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہودی ایون نصارہ کے بارے میں بھی اختلاف ہوگا. نصارہ نے اپنی جگہ پہ کہا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہودیوں نے کہا کہ بھی جو تورات کے اوپر چلا جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے وہ ان کے دونوں کے اختلاف آگے جا کے بتائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو یہودی تھے وہ اپنے بارے میں سوچتے رہے نصارہ اپنے بارے میں. ان کے اندر اتفاق نہیں بتا رہا اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا ورژن ہے کہ انہوں نے کیا کہا. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تل کا امانیہم. جی یہ ان کی جھوٹی خواہشات ہیں. یہ ان کی جھوٹی خواہشات ہیں. جی تو داؤد صاحب کے لیے بس صرف عربی کا میں ہی بتا دوں گا. امنیہ کی جمع امانیو آیا ہے تو یہ ہے جمع مکسر اور جمع مکسر کی وجہ سے ذالکا ہاذا کی بجائے مؤنث کا صیغہ آیا ہے تل کا. جی کیوں جی ٹھیک ہے. تو ہم اس کا ترجمہ ساتھ کریں گے. تل کا مؤنث کے لیے آتا ہے کیوں آیا ہے اگر کوئی پوچھ لیتا ہے تو اس کو کہنا ہے کہ جی آگے جمع مکسر ہے ٹوٹی ہوئی ہے
یہ ان کی جھوٹی خواہشات ہیں. جی کہیں جی یہ ان کی جھوٹی خواہشات ہیں. یہ ان کی جھوٹی خواہشات ہیں. اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے. کل ترجمہ کریں جی. کہہ اے دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیجیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یعنی کہ ان سے پوچھئے. پہلا لفظ آ رہا ہے ہاتو. اب یہ جی لے آؤ. ہاتھ کا مطلب ہے لے آ، اور جمع اس کا ہوگا ہاتو. ہاتو کا مطلب کیا ہوگا؟ تم تم لے لے آؤ. لے، تم لے آؤ. ٹھیک ہے. برہانکم. اپنی برہان دلیل. کہتے ہیں وہ دلیل جس سے جو صحیح اور غلط کے درمیان، جیسے فرقان پڑھا تھا نا، اسی کے سے برہان کا لفظ آتا ہے. تو برہانکم، تم اپنی کوئی دلیل لے آؤ. اور یہ برہان خاص طور پر اس کے لیے آئے گا جو اللہ کی طرف سے بات آئی ہوئی ہو، اس کو برہان کہتے ہیں. کیوں جی؟ جی تو یہ ذہن میں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہا کہ تم کوئی بینہ لے آؤ یا تم کوئی دلیل، کو اور الفاظ ہو سکتے ہیں. تو برہان کہا ہے. برہان کا مطلب یہ ہے کہ تم ہود کے پاس بھی تورات ہے، اس میں سے دیکھ لو کوئی اللہ کی بات. نصارہ کے پاس انجیل ہے، اس میں سے کوئی بات دلیل لے آؤ. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے. تو اب ترجمہ کریں جی. کل کہہ دیجئے کہہ دیجئے ہاتو برہانکم، تم کوئی دلیل لے آؤ. تم لے آؤ تم کوئی اپنی دلیل نہیں، تم اپنی کوئی دلیل لے آؤ. تم اپنی اپنی کوئی کوئی دلیل. دلیل لے آؤ. اپنی کوئی دلیل لے آؤ. ان کنتم صادقین. بڑا آسان ترجمہ ہے. اگر تم اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا. کیسر بھائی آپ اس کا ترجمہ کریں، پھر ہم ایک آیت اور پڑھتے ہیں. جی. قالوا لن يدخل الجنت. وقالو وقالوا، اور انہوں نے کہا کہ جنت میں کوئی ہرگز داخل نہیں ہوگا الا مگر من کانا جو کوئی ہوا ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی. تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی خواہشات ہیں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ہاتو برہانکم، تم اپنی کوئی دلیل لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. بالکل ٹھیک ہے. حافظ بھائی آپ ٹرائی کریں گے جلدی جی میں؟ سر. کریں ذرا. میں وقالو. وقالوا لن يدخل الجنت، اور انہوں نے کہا ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا الا من کان ہودن او نصارا، مگر جو یہودی یا نصرانی ہوا. تلک ویری گڈ. امانیہم، جی ان کی جھوٹی خواہشات ہیں. قل ہاتو برہانکم، آپ فرما دیجئے کہ تم کوئی اپنی واضح دلیل لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو. اگر میں سے اب یہاں تھوڑی سی غلطی ہو گئی جی. من نہیں ہے، صادقین ہے. اگر تم سچے ہو. اگر جی جی بھائی ہاں ٹھیک. ٹھیک ہے. تم کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں، سچ پر ہیں. اچھا جی. اب جی اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا اصول بتا رہا ہے، اور یہ ہے 6 منٹ ہے میرے پاس. بلا تب ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ غلط کر رہا ہو اور اس کو کہنا ہو کہ بھئی تمہاری بات غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے لفظ آتا ہے بلا. تو اس کا ترجمہ کریں گے ہاں یہ حقیقت ہے. بلا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاں یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. ہاں یہ حقیقت ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جی من اسلم وجہہ للہ، پہلی چیز. وہو محسن، دوسری چیز. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. سب کا ترجمہ آتا ہے اس کا، ایسے ہی ہے. جی 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 سر. تو باقی صرف 2 لائنیں ہیں جو سبق ہے. من اسلامہ کا مطلب ہے، اسلامہ لکھا ہے تسلیم. تسلیم کا مطلب ہوتا ہے سپردگی.
असलमा सपुर्द कर दिया। असलमा का मतलब क्या होगा? सपुर्द कर दिया। सपुर्द कर दिया। तो मन असलमा जिसने सपुर्द कर दिया, कहें जरा मन असलमा का तर्जुमा क्या होगा? जिसने जिसने सपुर्द कर सपुर्द दिया। कर दिया। जिसने सपुर्द कर दिया। वजह, वजह किसको कहते हैं? चेहरे को। चेहरे को। वजह का मतलब क्या होता है? चेहरा। अब चेहरा किस चीज की पहचान है? शख्सियत को देखना हो कि कौन आदमी है, तो मेरा ख्याल है कि अगर चेहरे को काट दें या ना दिखाएं तो आदमी किसी को पहचान सकता है शख्सियत को? कौन सी शख्सियत है? नहीं सर। क्यों जी? नहीं पहचान सकता। अल्लाह ताला ने वही बतौर इस्तिलाह के किया, वजहू, अपनी शख्सियत को या अपने चेहरे को। कौन सा तर्जुमा कर रहा है जी? अपने चेहरे को। अपने चेहरे को, ठीक है। चेहरा सही है। वैसे ज्यादा जो तर्जुमा है ना, अपने आप को। हमने जी, यहाँ पे इसका शायद अपनी जात को किया हुआ किसी। जात तो बड़ा हो गया ना, अपने आप अपनी जात, वो ठीक हो गया जी। कि जिसने अपनी जात को सपुर्द कर दिया, किसके जी? लिल्लाही, अल्लाह। अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह के। जिसने अपनी जात को अल्लाह के सपुर्द कर दिया, वह हुवा मुहसिनुन, और वो एहसान करने वाला भी हो। और वो एहसान करने वाला हो, नेकी करने वाला हो जी, नेकी करने वाला। अब इसके अंदर है कि भी नेकी तो हो गई, सपुर्द करना का मतलब यह है कि मेरी ख्वाहिश कोई नहीं, अल्लाह की ख्वाहिश है। अल्लाह की ख्वाहिश क्या है? कुरान है और सुन्नत है। क्यों जी? जी। तो जो कुछ वो कहा, अपनी जात को छोड़ दिया और अल्लाह की जात को ले लिया। ये है जी मन अस्लम वजहू लिल्लाह, वक्त के ज़हन में रखते हुए कि जिसने अपनी जात को अल्लाह के सपुर्द कर दिया। जरा कहें, जिसने अपनी जात को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अल्लाह के सपुर्द कर दिया। वह हुवा मुहसिनुन, और वो वो नेकी करने वाला हो। और वो एहसान करने वाला हो। अभी कहें, और वो एहसान एहसान करने वाला। एहसान करने वाला हो। ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला कह रहा है फा। फा का तर्जमा जल्दी से। तो तो लहू का तर्जमा उसके उसके लिए। लिए। उसके लिए। अजरूहू तर्जमा उसका अजर। उसका अजर बदला। उसका अजर का अजर इंदा ऊपर पड़ा है, इंदा रब्बी ही, उसके रब उसके के रब के पास पास है। उसके है। रब के पास है। उसके रब के पास है। अब वो अल्लाह ताला अजर भी, मजे की बात यह है कि छोटी सी हमें पिक्चर दिखा रहा है, वला खौफुन अलैहिम, क्या होगा जी उन पर? और उन पर और कोई उन खौफ नहीं पर होगा। कोई खौफ न उन होगा। पर कोई खौफ नहीं होगा कि हमने मरना है तो मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा। कोई खौफ होता है ना? कोई खौफ नहीं। वला हुम यहज़नून, हुज़न से निकला है, पता है। और ना वो गमगीन हो। गमगीन होंगे जी। कैसर भाई, 1 मिनट है आपके पास। भला हाँ, ये हकीकत है। मन अस्लम वजहहू लिल्लाही, जिस किसी ने अपनी जात को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, वह हुआ मुहसिनुन, और वो नेकी करने वाला भी हो, फलहू अजरुहु इंद रब्बिही, तो उसके लिए उसका अजर उसके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम, और उन पर कोई खौफ ना होगा। वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। ना ही वो गमगीन होंगे जी। अब जनाब जरा ऊपर से कर लें, और कैसर भाई को ही मैं कहूँगा 110 आयत जिस ऊपर से हो सकती है। हाँ जी। जी। व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, तुम नमाज कायम करो और तुम ज़कात अदा करो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और जो कुछ तुम अपने नफ्सों के लिए आगे भेजोगे, मिन खैरिन, किसी भलाई में से, तजिदूहु इंदल्लाह, तुम उसे अल्लाह के यहाँ पा लोगे। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, बेशक अल्लाह ताला हर उस चीज को जो तुम अमल करते हो खूब देखने वाला है। क़ालू लन यदखुलल जन्नत, और उन्होंने कहा कि वकालू कहें, वकालू, वक़ालू, और उन्होंने कहा कि जन्नत में कोई हरगिज दाखिल नहीं होगा, इल्ला मन काना हूदन,
مگر یہ کہ جو کوئی یہودی ہوا او نصارا یا نصرانی ہوا، تل کا امانی یہ ان کی جھوٹی خواہشات ہیں۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم، اگر تم اپنی کوئی دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔